آج بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جناب خاور زیدی صاحب۔ تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج آپ کے اس پروگرام میں میں یہاں موجود ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ بینکر بھی ہیں، آپ کی دوسری جو صلاحیتیں ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ سنگر بھی ہیں۔ شوبز کو جوائن کرنا ہے، میڈیا میں جانا ہے، بیکاز وہ بچپن سے ہوتا ہے نا کہ جس ماحول میں آپ پلتے بڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ انسپریشن لیتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بعد بلیو یہ تھا کہ شوبز کو کنٹینیو کرنا ہے اور یا سنگنگ میں جانا ہے۔ لیکن آپ بینکر کیسے بن گئے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے جس طرح کے انڈسٹری کے حالات ہو جاتے ہیں، میں پرسنل گرومنگ کے اوپر کام کرتا ہوں اور جو میں اپنی ویکنیسز سمجھتا تھا ان ویکنیسز کو لوگوں میں محسوس کر کے تو ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے بڑے کلپس دیکھے، آپ کو بڑے فنکشنز میں دیکھا، آپ سنتے بھی رہے۔ اپنی خوبصورت آواز میں چھوٹی سی کوئی چیز سنا دیں۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے آج کے منفرد مہمان اور آج ہماری خوش قسمتی ہے، آج ہمیں وہ ٹائم دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ آج بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جناب خاور زیدی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں صاحب؟ خاور زیدی صاحب، بڑا اچھا لگا آج آپ ہمارے پاس آئے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے منفرد مہمان ہیں، اور منفرد ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی انفرادیت ہر کام میں جو ہے نا بہت مطلب ہر قسم کی جو انفرادیت ہے آپ میں پائی جاتی ہے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ بینکر بھی ہیں، آپ کی دوسری جو صلاحیتیں ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ سنگر بھی ہیں، اور بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ خاور زیدی صاحب، آپ کا تعلق اپنے شہر گوجرانوالہ سے، کب سے آپ ان جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں سنگنگ اور آپ کی جو فوٹوگرافی اور ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں موٹیویشنل اسپیکر، کب سے آپ اس فیلڈ میں، آپ کی ایجوکیشن اور اس کے بعد آپ کیسے آئے اس فیلڈ میں؟ تھینک یو ویری مچ بشارت صاحب۔ سب سے پہلے تو آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج آپ کے اس پروگرام میں میں یہاں موجود ہوں۔ اور جیسے آپ نے تعریف شروع کی، ویسے تو تعریف اس خدا کی ہے جس نے الحمدللہ اس پورے سسٹم کو بنایا ہے۔ بے شک۔ بٹ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ انسان کی صلاحیتیں تب تک اجاگر نہیں ہوتی جب تک وہ محسوس نہ کرے۔ آئی بلیو کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ازیوم کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو۔ میں نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو تب جنون یہ تھا کہ شوبز کو جوائن کرنا ہے، میڈیا میں جانا ہے، بیکاز وہ بچپن سے ہوتا ہے نا کہ جس ماحول میں آپ پلتے بڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ انسپریشن لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں نے، یو آر آلسو انسپریشن فار می، کیونکہ میں نے شروع سے آپ کو دیکھا ہے، بہت سارے اور میرے اساتذہ ہیں جن سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ تو ایجوکیشن کے بعد بلیو یہ تھا کہ شوبز کو کنٹینیو کرنا ہے اور یا سنگنگ میں جانا ہے یا فوٹوگرافی کو جوائن کرنا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اتنے شوق تھے، آپ بڑی انسپریشن تھی بہت سارے لوگوں سے، آپ بننا کچھ چاہ رہے تھے، لیکن آپ بینکر کیسے بن گئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا ایک عجیب سا بڑا ٹرینڈی سی سچویشن بن جاتی ہے سم ٹائم، بیکاز بولنے کا شوق تھا، اپنی صلاحیتوں کو ازیوم کرنے کا شوق تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی کیفیت جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب اسے پتہ لگ جائے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔
تو شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جب میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو بی اے اسٹار, کہ میں بھی لائم لائٹ میں آؤں اور فیم میں جاؤں, تو ایسا ہوا نہیں. تو کچھ عرصہ اسپینڈ ہوا اس میں. میں نے انیشلی آفٹر ایجوکیشن میں نے 1-2 چینلز کو جوائن کیا اور وہاں پہ آنا جانا شروع کیا, لیکن انفارچونیٹلی 2-1 سال کی محنت کے بعد مجھے شاید یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جگہ مس فٹ ہے. تو میں مس فٹ ہوں یا یہ جگہ نہیں, میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرنے لگ گیا تھا, بیکاز شاید فیملی بیک گراؤنڈ اس قسم کا تھا, اور یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری اس کی کیریئر لائن میں کوئی گروتھ نہیں ہے. تو 2-3 سال گزرنے کے بعد میں نے پھر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سٹار بننا پاکستان میں تھوڑا مشکل کام ہے, تو اس کے لیے یا تو مجھے بیونڈ دا لمٹ جانا پڑے گا, یا مجھے کسی کی ایسی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی جو ہیومنلی میرے لیے پاسبل نہیں ہے واٹ ٹو ڈو. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ماشاء اللہ سے جس طرح کے انڈسٹری کے حالات ہو جاتے ہیں, جی تو بس اسی دوران ایک اپرچونٹی نظر آئی. تو انویسٹمنٹ بینکنگ میں ایک اپرچونٹی تھی. تو اٹس بین اراؤنڈ, مجھے یاد ہے کوئی 2008-9 کی بات ہے یہ. 2008-9 میں نے میڈیا کا جو پیک دور تھا وہ تھوڑا دیکھ لیا تھا, لیکن مایوس ہو چکا تھا. اچھا, آنیسٹلی مایوسی کے بعد پھر ایک اپرچونٹی کو جوائن کیا. اس اپرچونٹی میں مجھے تھوڑی گروتھ بھی نظر آئی, بولنے کا شوق تھا اور تھوڑا نظر آنے کا شوق تھا, تو وہ کام کرنا شروع کر دیا, اور اس کا الحمدللہ رسپانس بھی آنا شروع ہو گیا. تو جب ایک اسٹیبلٹی بن گئی, تھوڑی سی پہچان بننی شروع ہو گئی, اور ریجنل بیسڈ پوزیشن پہ تھوڑا بندہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آپ بینکنگ کے شعبے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹرینرز بھی ہیں, کیا آپ بینکنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی, ٹریننگ کا شعبہ جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بولنے سے ریلیٹڈ ہے چونکہ, تو ٹریننگ اور جس پہ میری جو اسپیشلٹیز ہیں, میں پرسنل گرومنگ کے اوپر کام کرتا ہوں, اور جو میں اپنی ویکنیسز سمجھتا تھا ان ویکنیسز کو لوگوں میں محسوس کر کے تو ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے, کوئی انگزائٹی میں ہے, کوئی وہ میرے والے فیزز میں کہیں جا رہا ہے, تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور میں ڈفرینٹ سیشنز پرائیویٹ بھی کرتا ہوں اور کمیونٹیز میں بھی کرتا ہوں. لیکن یہ کہ پروفیشنلی میں نے انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہی کنٹینیو رکھا, سورس آف ارننگ بن گیا وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بھی کنٹینیو کیا ہوا. اچھا, یہ ہے کہ بینکنگ بڑا سر کپانے والا کام ہے اور اس میں بڑا انوالو ہونا پڑتا ہے, تو ایک بینکر اس میں اتنی دوسری صلاحیتیں, وہ اچھا بول بھی سکتا ہو, اچھا خوبصورت آواز بھی ہو, اور اس کا شوق بھی ہو کہ میں پبلک کے سامنے آؤں, تو یہ دونوں چیزیں کوئی متضاد نہیں؟ سب بالکل متضاد ہے, 100% آئی ایم ایگری ود یو, کیونکہ ٹائم مینیج کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹائم مینجمنٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے, اور کسی بھی اچھے پروفیشنل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کر سکتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ از اے پارٹ آف دیٹ. میرے سبجیکٹس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بھی بہت سارے لیکچرز ہیں اور بہت سارے ڈسکشنز ہیں جو میں نے آف ریکارڈ اور اپنی کاؤنسلنگ کمیونیکیشنز میں کیے ہیں, اور اس کا بہت اچھا رسپانس بھی آیا. اور لوگ جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, میں نے خود اڈاپٹ کیا ہے, جو لوگ بھی ٹائم مینجمنٹ کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے, میرا نہیں خیال کہ وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیٹ از دا مین فیکٹر. اور یہ میجر ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اس کی لمیٹیشنز جو ہیں وہ آپ نے تعین نہیں کی ہوئی, تو کبھی بھی آپ اس میں سکسیس نہیں لے سکتے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ تھنگ. تو آپ اپنی یہ اپنے جو آپ کے اندر کا شوق ہے, آپ کے اندر کا جو فنکار ہے, یہ کبھی نہ کبھی مچلتا تو ہوگا. بالکل مچلتا. تو جب مچلتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ جیسے ماشاءاللہ جتنے حلقہ احباب کے لوگ ہیں, تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پروفیشن سے ہٹ کے, آؤٹ آف پروفیشن, تو پرائیویٹلی پھر اس شوق کو پورا کر لیتے ہیں. کبھی گا لیتے ہیں, کبھی بجا لیتے ہیں. میں میوزک میں پلیئر بھی ہوں, چونکہ 1-2 انسٹرومنٹس پلے کرتا ہوں, تو وہ بھی چل جاتی ہے. اچھا خاور زیدی, میں نے آپ کے بہت سے کلپس دیکھے, یوٹیوب پہ دیکھے, بڑی خوبصورت سی آواز, کبھی آپ نوحہ بھی پڑھتے ہیں تو بڑے سوز کے ساتھ, کبھی آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں, کوئی غزل, کوئی ایسی چیز, تو اس میں بڑا سوز, اور وہ چیز, یہ سوز آپ کی شخصیت میں کیسے آیا؟
بڑا ڈیپ کویشچن ہے بشارت صاحب آپ کا. یہ ایکچولی ایکٹنگ ایک الگ چیز ہے, ایکسپریسو ہونا ایک الگ چیز ہے. آئی بلیو کہ جب آپ دل سے کسی بھی چیز کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہ چاہے آپ وہ پرسنل فیلنگ میں ہو, آپ مینٹل فیلنگز میں ہو, کسی ریلیجس فیلنگ میں ہو, آئی بلیو کہ آپ جب تک اس میں ڈوبیں گے نہیں اس کا نکھار سامنے نہیں آتا. ونس یو, اگر آپ دیکھیں, میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو, آپ اگر کسی بھی فیمس سنگر کو دیکھیں تو اس میں جب تک ڈیپتھ نہیں نظر آتی ہے آپ کو, وہ جتنا مرضی سریلا ہو, اس کے گانے میں وہ لطافت نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں آپ اسی شعبے میں اگر دیکھیں تو لاتعداد بہت سریلے لوگ موجود ہیں, لیکن کامیابی یا جو لوگوں کا اٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف ایک سلیکٹو مارکیٹ میں ہے. وہ ان کی ایک گیدرنگ الگ سے ہے, ان کا ٹیسٹ الگ سے ہے, کیونکہ وہ ڈوب کے گاتے ہیں. بہت ساری ایگزامپل, ایسی آواز نکلے جو کہ کسی کے دل کو ہارٹ ٹچنگ دو. سر دیکھیں, آرٹ کسی بھی قسم کا ہے نا, اس آرٹ کے اندر ایکسپریسو آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب تک آپ اس میں ایموشنز ایڈ نہیں کرتے. اور جب آپ ایموشنز ایڈ کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی کام میں بھی آپ اس فیلنگز کو 100 ٹائم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. فیلنگز کا ڈالنا بڑا ضروری ہے, اور اگر آپ اس کو فیل کر کے, جسٹ لائک یو, آپ ایز این اینکر اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سے بہت سارے پروگرام کرتے ہیں, جو آپ کی روانگی اور جو آپ کا ایک فلوئنٹ گفتگو کا انداز ہے, اگر اس میں ڈیپتھ اینڈ فیلنگز نہیں ہوں گی تو سننے والوں کو نہ مزہ آئے گا, نہ بات کرنے والوں کو مزہ آئے گا, نہ اس کی ایک فریکوینسی میچ ہوگی. تو ہر کام کے اندر آئی بلیو کہ جب تک آپ اس میں ڈوبیں گے نہیں, آپ کی فریکوینسی لوگوں کو نظر نہیں آتی. اچھا خبر, کیونکہ آپ اینکر ہیں, میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اچھا اینکر اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی 2000 کی بھی گیدرنگ ہے تو اینکر بات کر رہا ہو اور کوئی سامنے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہوں, وہ صحیح اینکر نہیں ہے. اینکر اس کو سمجھتا ہوں جو اپنے بات کر رہا ہے اور اس 2000 کی گیدرنگ میں پن ڈراپ سائلنس ہو, آپ کی آواز لوگ سن رہے ہوں, آپ کی آواز, آپ کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کر رہے ہوں, وہ ایسے ہی اینکر. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم 100% ایگریڈ ود یو, کیونکہ جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ آرٹ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا, یہ ایک بڑی یونیک بات میں آپ کو بتانا. میں نے ابھی ریسنٹ ایک سیشن کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس تھے وہ, تو بات ہو رہی تھی کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیشن اسکلس کی. تو آپ کی وساطت سے میں بتاتا چلتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکلس بیسیکلی ایک ایسا آرٹ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں سوچی ہوئی چیزوں کو لفظوں کے ذریعے ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹوورڈز ادر پیپل, کہ جہاں پہ آپ اپنے لفظوں میں سوچی ہوئی گفتگو کو اپنے لفظوں میں بٹھا کے زبان کے جلووں سے دوسرے کے دماغ میں گھساتے ہیں. بے شک. اینڈ دس از ایکچولی آرٹ. آپ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بچوں کے اسکول ہیں, اس چھوٹی کلاس میں اگر آپ کسی ٹیچر کو ڈفرنٹ اسائنمنٹ پہ کہیں اور بھیج دیں اور اگلے دن کوئی اور ٹیچر اس کلاس میں آئے تو ان کا کمیونیکیشنل گیپ آ جاتا ہے. یس. بچہ کیا سمجھ رہا ہے, کیا سمجھانا, کنٹینیوٹی نہیں رہتی, اس ٹیچر کو کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے, دونوں کے اندر ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو دس از اے کمیونیکیٹ. اچھا, سملرلی دس از اے سیکنڈ ایگزامپل. کمیونیکیشن از این آرٹ کہ آپ اس کمیونیکیشن کے ذریعے کسی اچھے برانڈ کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. جیسے لائک آپ, میرا فیوریٹ برانڈ ہے, میں زیادہ تر شاپنگ جو ہے وہ ڈائنر سے, فوکس سے یا آؤٹ فٹر سے کرتا ہوں. تو اس اچھے برانڈ کو آپ چوز کرتے ہیں, حالانکہ اس سے بہت اچھی اسٹیچنگ جو ہے وہ مائٹ بی پاسبل جنجوا ٹیلرز کی ہو. ٹھیک ہے, جنجوا ٹیلرز کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ وہ نہیں ہے, بٹ چونکہ میرے وہ عزیز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو بہت اچھی اسٹیچنگ کرتے ہوں گے. لیکن چونکہ ہم ایک برانڈ کانشیس اینڈ مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنل اسکل بیسڈ بلیو کرتے ہیں, تو ہم کبھی بھی نہیں جاتے جنجوا ٹیلر. ہم کہتے ہیں جی آؤٹ فٹر پہ جانا ہے, ڈائنرز پہ جانا ہے, مجھے فوکس سے. مطلب اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہو, آپ کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں, فٹنگ, یہ وہ ساری چیزیں, اور ڈریسنگ کوئی آپ نے لینی ہے کسی برانڈ سے لیتے ہیں, اسی وقت ادھر ہی چیک کی اور لے آئے اور اسی وقت پہن سکتے ہیں. یہ وجہ ہے. تو خبر صاحب, کیونکہ بات یہ ہے کہ باتیں کرنے والی بہت سی ہیں, کیونکہ آپ کی شخصیت میں بہت سے ایسے
پوائنٹس ہیں جن کو کہ ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بات بھی کی جا سکتی ہے، اور بات کرنے کا مزہ بھی وہاں پہ آتا ہے جب کرنے والا اور سننے والا بھی ایک لیول پہ، دونوں ایک پیج پہ ہو. ایک پیج. میں آپ کی سوال کا ایک لاسٹ میں جواب دینا چاہ رہا تھا. آپ نے کویسچن کیا تھا کہ جب ایک اینکر 2000 کے مجمع کو مخاطب کرتا ہے تو وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس کیوں نہیں ہوتا، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب بیسیکلی ایکچوئل میں یہی ہے کہ ایز این اینکر یا جب آپ نے مائک پکڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریپرزینٹیشن کے اندر گفتگو، لفظوں کا چناؤ، آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کا کمیونیکیشن آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ٹوورڈز دی پیپل، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پیج پہ نظر آئیں گی تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ 2000 بندے کو سمجھ میں آئے گا. بالکل. اگر آپ اس میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی، ایک چیز بھی اگر آپ مس کریں گے، فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے، میں اس کی بہت بڑی ایک لائیو ایگزامپل آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑا ہمارا ٹائم بھی شارٹ ہے. لائیو ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے سٹی سے ہٹ کے اگر کسی گاؤں میں کوئی تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں بشارت صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے کہ بشارت صاحب یہاں آپ نے مائک سنبھال لیں اور ڈائس کے فرائض جو ہیں وہ آپ نے سر انجام دینے ہیں. اور بشارت صاحب کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ جی سامنے بیٹھا ہوا جو مجمع ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ کولو تارڑ گاؤں سے ہے، وہ دھاموں کی چیما کے ہیں، جام کے چٹھے کے ہیں، علی پور چٹھے کے ہیں، اینڈ موسٹلی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مطلب ہر جگہ کا ایک آپ کے آڈینس کا ایک لیول ہے، آڈینس کا لیول ہے. تو بشارت صاحب اس لیول پہ آگے بول. اب بشارت صاحب ایز این اینکر وہاں پہ گفتگو کا جو پلڑا ہے وہ انگلش سے شروعات کریں یا اردو کے لفظوں کے ایسے چناؤ سے شروع کریں کہ سننے والے سارے گاؤں والے جو حضرات ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے کہ بشارت صاحب نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کیونکہ مجمع دیکھیں ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوئر مڈل کلاس ہے. آپ اینکر کو جب تک یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے کس کلاس پہ جا کے بولنا ہے اور اس کے مطابق بولے گا تو وہ اس کراؤڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا خاور صاحب، کیونکہ وقت کی شارٹیج ہوتی ہے، اگلے کسی پروگرام میں آپ سے بہت سی ڈسکشنز اور پروگرام کو لے کے ہم آگے چلیں گے. میں صرف کیونکہ آپ کی آواز بڑی مجھے بھی اچھی لگتی ہے، میں نے آپ کے بڑے کلپس دیکھے، بڑے آپ کو بڑے فنکشنز میں دیکھا، آپ سنتے بھی رہے. اپنی خوبصورت آواز میں چھوٹی سی کوئی چیز سنا دیں. لازمی ہے جی، بہت ضروری ہے. اچھا چلے میں ٹرائی کرتا ہوں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیشنلی تو سنگنگ میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا، بہت عرصے کی بات ہے، لیکن اندر کا فنکار تو ہے، فنکار چونکہ اندر سے موجود ہے. تو میں آپ کی نظر جگجیت سنگھ صاحب کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے وہ گنگنا دیتا ہوں. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، آج پھر دل نے. بشارت صاحب یہ شعر آپ کے لیے. ایک تمنا کی آج پھر دل نے، ایک تمنا کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا. بہت خوب، واہ جی بہت خوب. خاور زیدی صاحب بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ، لیکن یہ آپ کی اتنی باتیں ہیں جو کہ ہم بہت دیر تک کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم پھر بیٹھیں گے اور اتنی خوبصورت سی آپ کی باتیں، کیونکہ ناظرین ملٹی ڈائمینشنل شخصیت خاور زیدی صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آج کی مصروفیات میں ہمیں بھی شامل کیا. اگلے کسی پروگرام میں جناب خاور زیدی کے ساتھ ہم پھر بیٹھیں گے اور خوبصورت سی ان کی باتیں، ان کے تجربات، ان کی خوبصورت آواز ہم سنتے رہیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی پروگرامز کرتے رہیں گے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام تک پہنچتا ہے. اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد. اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں.